ایک مالدار مرید تھا، مشورہ دینے آ گیا، کہنے لگا حضور ایک بات کرنی ہے۔ میں کرو، کہا آپ کے خرچے بڑے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور جو اہل ہوتا ہے اس کو بھی آپ نوازتے ہیں، جو مستحق نہیں ہوتا اس کو بھی نواز دیتے ہیں۔ ہائے، ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں سادل پاکستان سے، اور سادل ورلڈ ریئیکٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں میرے سارے بھائی بہن پاکستان میں، انڈیا میں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بیان کرنے والے ہیں وہ ہے میرے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ تو ویسے ولیوں کے بہت بڑے سردار تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بہت سے معجزے ہیں، بہت سی کرامات ہیں، آپ دین کے اوپر بہت ساری باتیں کرتے تھے۔ ایسے ہی ہم ایک واقعہ سنیں گے کہ ایک مرید جو کہ بہت مالدار تھا، اللہ پاک نے اس کو بہت نوازا تھا کہ وہ آپ کے پاس آیا، اس نے آپ سے بہت سی باتیں کریں، ان میں سے کیا بات کری جس کا آپ پہلے نرم لہجے میں جواب دیتے رہے، پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تیسرا کہ اس کو کیا جواب دیا جس سے وہ پسینہ پسینے ہو گیا۔ چلیں سنتے ہیں پیر اجمل قادری صاحب کی آواز میں یہ بیان۔ توڑا نہیں میرے نبی نے، جوڑا۔ ہمارے رشتہ دار ہمیں توڑتے ہیں، ہمارے دوست توڑنے کا مشورہ دیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، وہ تو اپنی جیب سائیڈ پہ کہا ٹھیک ہے۔ ہم مشورے ان لوگوں سے لیتے ہیں جو توڑتے ہیں، ہمیں بڑے لوگ مشورے دیتے ہیں، دھیان رکھا کریں، دائیں بائیں دیکھا کریں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ زبردستی مشورہ، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ لاسانی، شیخ بحر و پر، مرشد عرب و عجم، حضور غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، رحمت اللہ تعالیٰ رضی علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مریدوں سے مشورہ لیتے تھے۔ ایک مالدار مرید تھا، مشورہ دینے آ گیا، کہنے لگا حضور ایک بات کرنی ہے۔ میں کرو، کہا آپ کے خرچے بڑے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور جو اہل ہوتا ہے اس کو بھی آپ نوازتے ہیں، جو مستحق نہیں ہوتا اس کو بھی نواز دیتے ہیں۔ کیا شان ہے غوث کیا اعظم رحمۃ اللہ ضرورت ہے تعالیٰ تعاون علیہ کی۔ کرنے کی؟ وہ تو مستحق ہی نہیں، آپ کیوں اس کو نواز رہے ہیں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو نے مشورہ دے دیا، میں نے سن لیا، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کہا حضور آئندہ آپ احتیاط کریں گے نا، اس کو شے دیں جو مستحق ہے، ضرورت مند ہے، مستحق ہے، جو لائق ہے، ہر ایک کو نہ دیں۔ آپ فرمانے لگے تو نے کہہ دیا، میں نے بولیے میں نے سن لیا، بات ختم ہو گئی، اب جا۔ سن لیا۔ کہنے لگا جی آپ عمل کریں گے؟ آپ فرمانے لگے تو حکم ہی دینے لگ گیا، ہو گئی بات۔ جب اس نے دوبارہ بات دہرائی نا تو میرے غوث پاک نے ایک جملہ کہا، اور اس شخص کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک پسینہ بہنے لگا۔ مالدار تھا، تاجر تھا۔ ماشاء اللہ۔ جب پیسے ہوتے ہیں تو عقل بھی بڑی ہوتی ہے، جب دولت آتی ہے تو پھر سیانا بھی بندہ بڑی جلدی سیانا ہو جاتا ہے۔ جی دے گھر دانے ہو دے کملے بھی سیانے، اور غریب آدمی کو مفت میں کہتا ہے عقل ہی نہیں، عقل ہی نہیں۔ میں نے کہا بھائی پیسے آ جائیں گے تو عقل بھی آ جائے گی، آ لینے۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ میرے پاس آ جو گئے ہیں تو عقل خود بخود ہی آنی تھی، آ جو گئے چار پیسے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیتا ہے، کہتا ہے حضور اس بندے کو دیا یہ کریں جو مستحق ہو۔ جب اصرار کیا تو غوث پاک نے ایک جملہ کہا اس کے مشورے کے جواب میں۔ آپ فرمانے لگے بھائی تو اگر اصرار کرتا ہے تو پھر سن، مجھے تو لگتا ہے جو کچھ رب نے تجھے دیا ہے تو بھی اس کا مستحق نہیں تھا تو مستحق؟ تو نے ہزاروں کی محنت کی، اللہ نے تجھے کروڑوں عطا فرما دیے، تو مستحق تھا؟ جب رب نے تجھے دیکھ کے نہیں دیا کہ تو قابل ہے کہ نہیں، تو اللہ کے بندوں کو ٹٹولتا پھرتا ہے، تو چیک کرتا پھرتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ نہیں۔ فرمایا چھوڑ، رب تجھے بے حساب دیتا ہے، تو بھی اس کی مخلوق پہ بے حساب ہی خرچ کیا کر، چھوڑ کس چکر میں پڑ گیا۔ ہم غلط مشورہ دیتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ جو فراڈیوں کا گروپ نکلا ہے نا میدان میں دولت کمانے، جھوٹے دغا باز لوگ، یہ غلط مشورے دیتے ہیں لوگوں، اتنے دے تو اتنے آ گئے، اتنے دے تو اتنے آ گئے، دھوکے دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، الجھاتے ہیں۔ غلط آدمی سے مشورہ نہ لیں، جھوٹے آدمی سے کبھی مشورہ، اچھے آدمی سے مشورہ لیں، اور اپنی عقل کو کبھی عقل کل نہ جانے کہ میں خود سارا کچھ سمجھتا ہوں۔ مشاورت کریں، مشورہ لیں۔ جی دوستو، تو سنا آپ نے بیان کہ آپ کا مرید آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، مالدار تھا اس لیے اپنے آپ کو بہت بڑا توپ خان سمجھ رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہتا ہے کہ حضور آپ اس کو بھی نوازتے ہیں جو غریب ہے، اس کو بھی نوازتے ہیں جو پیسے والا ہے۔ تو میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو پہلے تسلی سے اس کو بات سنی، پھر جواب دیا، آپ نے کہہ دیا میں نے سن لیا۔ وہ شخص پھر بھی باز نہیں آیا، بار بار آپ سے بولتا رہا۔
तीसरी बार जब उसने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से यही बात करी तो आपने बोला सुन, जब तू इतना मालदार है और तू मुस्तहिक नहीं है तब भी तो मेरे रब ने तुझे नवाजा है, तो फिर मैं क्यों ना दूं? तू भी तो इसका हकदार नहीं था। जब अल्लाह ने तुझे नवाजा है, हर चीज़ दी है, तो तू भी लोगों में नवाज, लोगों में बांट। इससे तेरा रिस्क भी बढ़ेगा, तेरा माल भी बढ़ेगा अल्लाह की राह में खर्च करने से। हम में और आप में बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे घरों में भी ऐसे हैं जो अपने आप को मशवरा खान समझते हैं कि जी हम बड़े हैं, हमारा मशवरा मान लो कामयाब रहोगे। ऐसा मत कीजिए। मशवरा करना ज़रूर करिए, मशवरा ज़रूर करिए, लेकिन जो मुफ्ती है, जो आलिम है, जो घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो बात समझें, उनका मशवरा मानें। आप करें मशवरा, सबसे करें, लेकिन करें वो जो सीधा हो और सच्चा हो। जो झूठ बोलता हो उसका मशवरा कभी भी नहीं मानिएगा, हमेशा आप नुकसान उठाएंगे। ऐसा नहीं होता, घरों में झगड़े वगैरह होते हैं, ये गलत मशवरों की वजह से होते हैं, झूठ बोलते हैं लोग। हम अपने घरों को साफ रखना चाहते हैं ना, तो हम गलत आदमी से कभी मशवरा नहीं लेंगे, तसल्ली से सुने। उसके मुंह पे भी बात ये नहीं बोले आप कि नहीं भाई हम अपना अपना करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। सुन लें आप उसकी बात, लेकिन माने किसी की नहीं। बड़े बुजुर्गों से मशवरा करें, नहीं समझ में आता, हमारे दीन में मुफ्ती हैं, आलिम हैं, आप उनके पास जाके मशवरा कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आए आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे पाकिस्तान में, इंडिया में और इंडिया से बाहर सारे मेरे बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम।